محرم کی 10 تاریخ تھی، میدان کربلا کی صبح کا وقت تھا۔ فجر کی اذان حضرت علی اکبر کی توحید و رسالت سے بلند ہوئی۔ آپ کی جانثار جماعت نے اپنے امام برحق یعنی امام حسین کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں۔ مگر اس آخری وقت بھی جس وقت کی لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، تمام نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ یا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ کے نان پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مصطفیٰ کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور پھر آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت کی خاطر، دین کی آبرو کی خاطر اور حق و ہدایت کے پرچم کی خاطر، پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے مسلمانوں، سنو سنو، شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، امام حسین کربلا کے میدان کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج اس میدان میں اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بیوی زینب کے خیمے جلائے جائیں گے، اور تمہارا سر یعنی امام حسین اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرا سر بھی نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ میں بچ جاؤں اس چیز سے، لیکن نبی کا عشق، نبی سے وعدہ جو کیا تھا، پھر وہ دل سے نکلتی ہے آواز، دل سے بولتے ہیں امام حسین، یعنی عشق پھر پکارتا ہے حسین۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر تو راقب مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر ہے زہرا، اور تو نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ لشکر ابھی کربلا کے میدان میں یہ دلوں میں خیال ہی چل رہا تھا، کربلا کے میدان میں امام حسین یہ سوچ ہی رہے تھے کہ لشکر یزید سے آواز آئی، دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمر بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تنہا لشکر آدھا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا اے باطل پرستو اور دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو، کان سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے خون کے تم پیاسے ہو؟ یعنی تم جو کرنا چاہتے ہو کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تم جس کے خون کے پیاسے ہو اس کی شان کیا ہے؟ میرے حسب اور نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ تھا، اور میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو شرم تھی، میرا خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا ہوں، میرا کوئی قصور ہے تو بتا دو، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کر دو، اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دے دو، اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پانے کی خاطر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اسباب کو تباہ اور برباد کرنے کا، انہیں کاٹنے مارنے کا تم پلان بنا رہے ہو، اور اپنی عاقبت کو سنوارو، اپنی آخرت کو سنبھالو، اپنی قبر اور حشر کو سنوارو، میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔
گا اگر تم اب بھی سدھر جاؤ گے تو، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ گے تو۔ اور یہ آج اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں آج اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہوں، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے تیار کھڑا ہوں، اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہوں۔ لشکر اعداء میں ایک سکوت طاری تھا، یعنی سب خاموش تھے، ہر طرف خاموشی چھایا رہی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، اور کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ امام علی مقام کی اس ایمان افروز تقریر نے ان کے لب و لہجے کو ان کو لاجواب کر دیا تھا، یعنی وہ جواب دینے والے نہیں تھے، جواب دینے کو تیار نہیں تھے، زبانیں بند ہو گئی تھی، اور حقیقت افروز واز نے ان کی زبانیں بند کر دی تھی، وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، مگر نواسہ رسول کی اس پر انگیز باتوں کو سن کر، یعنی تعجب کی باتوں کو سن کر، امام حسین کی تقریر کو سن کر، حقیقت آمیز بیان کو سن کر، حر کی آنکھوں میں غفلت کے پردے اٹھے، حر کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے امام حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی، گردن جھکا لی، تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حر حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالمو، مجھے حسین کی پیشانی سے محبت کا نور نظر آ رہا ہے۔ اور پھر گھوڑے کو دوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے۔ نواسہ رسول نے اٹھایا اور فرمایا، حر کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا، آپ نے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ایک وقت کی، اس کے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں، اور اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں، اور آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ اور عرض کی، یا حسین، قصوروار میں ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، آپ مجھے معاف کر دو۔ مظلوم کربلا نے، شہید اعظم امام حسین نے حر کو گلے لگایا اور فرمایا، خدا تیری توبہ قبول فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، جبکہ حضرت یہ حر کون تھے؟ یہی تو گرفتار کر کے لائے تھے امام حسین کو، لیکن امام حسین کے دل میں نرمی دیکھو، محبت دے دو، عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو۔ کہتے ہیں، اے حر، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ پھر حضرت حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، اور یزید سے ایمان پانے کی، انعام پانے کی خاطر، پیسے پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی اقابرت خراب کر رہا ہے، یعنی اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ باز آ جا، باز آ جا، اٹھ دوڑ کر اور آ کر حضرت امام حسین کے قدموں میں پڑ جا، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڈھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا، اور اے یزید کی باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینوں کو چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ جا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، اٹھ کے حر شبیر کے قدموں سے بولے شمر سے، اٹھ کے حر شبیر کے قدموں سے بولے شمر سے، ہم تو جنت دیکھ آئے کربلا کی ریت پر، ہم تو جنت دیکھ آئے کربلا کی ریت پر۔ اور پھر ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا، جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حر، یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے
کوئی اپنی جان گوائے۔ حر نے پھر عرض کی آقا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید یا حسین دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، لیکن سنو تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام حر رکھا ہے، حر کے معنی ہوتے ہیں آزادی۔ جاؤ آج میں نے تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا، یعنی تمہیں جنت عطا فرما دی اللہ کے حکم سے، اور جاؤ اب تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلے حضرت حر عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے پر مامور تھا، اب میں وہ حر نہیں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا تھا، بلکہ اب میں راہ حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی جان دینے والا حر ہوں، یعنی دین و ایمان پر اپنی جان قربان کرنے والا حر ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جنت کی آگ سے آزاد ہونے والا حر ہوں، اور اب بھی ہوش میں آؤ، اور دین ان کے گھر کا ہے اور طریقت ان کے گھر کی ہے، بلکہ یوں کہہ دوں حر نے کیا کہا، حضرت حر نے ان لوگوں سے کیا کہا، حر نے اس لیے کہا، حر نے اس طرح کہا، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امانت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، گناہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، اس لیے خبردار اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ حر کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمر بن سعد اور کوفیوں کے دلوں کو ہلا دیا، کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیوں، جھوٹے تھے، بے وفا تھے اور دغا باز تھے، لیکن عمر بن سعد پکارا ساتھیو دیکھتے کیا ہو، اٹھو اس نمک حرام کا منہ بند کرو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا، حر جوش میں آ گئے، اب تو ان کا نام ادب سے لیا جائے گا۔ حضرت حر جوش میں آ گئے اور للکار لگائی، او ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے، میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے، یعنی آزاد رکھا ہے، اور میں پہلے دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمر بن سعد کا غلام ہے، یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، امام حسین کا غلام ہوں۔ جا اور عمر بن سعد سے کہہ کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دے۔ حر نے جوش میں آ کر گھوڑے کو آگے بڑھایا، ہوا کی طرح سالم کے سر پر وار کیا، تلوار بجلی کی طرح چمکی اور سر سالم کی لاش دوڑنے لگی، سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی، سالم کی لاش زمین پر تڑپتی ہے۔ عمر بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا، یزید اور ابن زیاد کے نمک خوار، تم لوگوں میں کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے، یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے۔ اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا اور بڑے تکبر و غرور سے للکارا، ہوا میں تیر لہرایا، مقابلے میں آیا، لیکن وہ بھی ابھی سنبھل نہیں پایا تھا کہ حضرت حر نے ان کو بھی دوزخ میں ڈال دیا، یعنی ان کے بھی ٹکڑے کر دیے، اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزید کے لشکر میں گھس گئے، اور کسی طرح عمر بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔
یہ چاہ رہے تھے کہ یزید لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کے حضرت ہر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے گئے اور پھر دشمنوں نے یک بارگی مل کر یعنی سب ایک ساتھ مل کر حملہ کیا۔ تیروں کی بارش، تلواروں کی بوچھاروں سے حضرت ہر زخمی ہو گئے، زخم کھا رہے تھے مگر لڑ رہے تھے، زخم کھا رہے تھے مگر لڑ رہے تھے، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمر بن سعد پکارا، حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت ہر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہر کے پاس گئے اور فرمایا مرحبا ہر، مرحبا ہر، مرحبا ہر۔ اور ہر نے آنکھیں کھولی، یعنی حضرت ہر نے آنکھیں کھولی اور پھر آخری بار اپنے آقا حسین کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہندوستان کے مقتدیوں، اے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں غور کرو، مسجدوں میں اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں سوچو اور کسی امام کا مقتدی بن کر پھر اس کے حق ادا کرنے کا طریقہ حضرت ہر سے سیکھو، جس نے حضرت امام حسین کے پیچھے ایک وقت کی نماز پڑھی اور پھر اپنے امام کے قدموں میں جان دے کر اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ ہیں کہ کسی امام کے پیچھے 10 20 سال 30 سال بھی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اس کی عزت و آبرو یعنی امام کی عزت و آبرو کی خاطر جان دینی تو بہت دور کی بات، ان کے ساتھ دینے کو تیار نہیں، ان کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، ان سے محبت کرنے کو تیار نہیں۔ اپنے اماموں کی تم لوگ چغل خوریاں کرتے ہو، اپنے اماموں کی تم لوگ برائیاں کرتے ہو، اپنے اماموں میں تم لوگ کمیاں نکالتے ہو۔